اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد الحمد للہ المحمود لنعمتہ الی ان قال وبحکمته اظہر حججہ علی خلقہ اخترع الاشیاء انشاء وابتدعها ابتداء بقدرته وحکمته لا من شیء فیبطل الاختراع بلا لعلة فلا یصح الابتداع۔ بس ہماری اصول کافی کے مقدمے میں تھی اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ خداوند متعال نے اپنی حکمت سے ایسے افراد کو دنیا میں بھیجا، ان کو مبعوث فرمایا کہ جن کے ذریعے سے خداوند متعال کی مخلوق پر خدا کی حجت تمام ہو۔ حکمت کا معنی ہم نے عرض کیا اور اپنی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اظہار کا معنی بھی عرض کیا اور حجت کا معنی بیان کر رہے تھے آپ لوگوں کی خدمت میں کہ خداوند متعال کی حجت یعنی کیا۔ تو عرض ہوا کہ حجت سے مراد در حقیقت مادہ حججہ حجہ، اس کا مقصد قصد ہے، معنی اس کا قصد ہے، اس کا لازمہ غلبہ ہے، یعنی ایسا قصد کہ جس کے ذریعے سے انسان کو غلبہ ہو۔ اور اس کی حج کو اسی وجہ سے حج کہتے ہیں، اور بعض دفعہ خداوند متعال کے وہ انبیاء، اولیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام کہ جن کی وجہ سے حق کا قصد کیا جاتا ہے اور حق غلبہ پاتا ہے، ان کو بھی حجت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لازم معنی تھا جو انبیاء پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور یہاں پر یہی مراد ہے۔ احتجاج میں بھی یہی معنی ہے کہ احتجاج کا مطلب برہان اور استدلال ہوتا ہے، یعنی خداوند متعال نے برہان اور استدلال کے ذریعے سے قوموں پر غلبہ پایا ہے، ان انبیاء کو برہان اور استدلال دیا ہے، اسی وجہ سے نبی کو حجت کہتے ہیں، کیونکہ نبی کے ذریعے سے حق کا، حقیقت کا قصد کیا جاتا ہے، اور نبی اپنی دلیل کے ذریعے سے دوسروں پر غالب آ جاتا ہے، غلبہ پاتا ہے، اس وجہ سے نبی کو بھی حجت خدا کہتے ہیں۔ تو بیچ میں بعض اور شبہات جو تھے ان کی طرف چلے گئے کہ ہمارے معاشرے میں وہ ہے کہ ہم بعض دفعہ انبیاء کے خطابات جو ہیں وہ غیر معصومین کو، علماء کو دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیے کہ اس میں وجہ مشابہ تھی جو پہلے بیان ہو چکا۔ قرآن مجید کی آیت میں تھے، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 83 ہمارا اصل میں شاہد مطلب تھی، جو جس کے پہلے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محاجہ کیا، اور پھر بعد میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ مطالب پر وہ جو قرآن مجید کی آیت تھی کہ لوگ شرک کرنے سے نہیں ڈرتے تو میں خدا کی دعوت دینے سے کیسے گھبراؤں۔ پھر اس کے بعد والی آیت نمبر 83 میں ذکر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم وہ آئے، حضرت ابراہیم سے محاجہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر غلبہ پا لیا، کہ دیگر جگہ پر بھی ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم نے غلبہ کیوں پایا تھا؟ کہا یہ ہم نے حضرت ابراہیم کو، ہماری حجت تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم کو دی۔ بس حجت اس معنی میں بھی آتا ہے، یعنی دلیل، استدلال اور برہان، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل اور برہان جو دیا وہ ہمارا دیا ہوا تھا۔ یہاں سے ایک اور مطلب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء کے پاس واضح سی بات ہے کہ جو کچھ دیو ہے وہ خداوند متعال کا ہے، حتیٰ خدا انبیاء اگر دلیل بھی دیں تو وہ بھی خدا کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے تھی۔ اور اسی ذریعے سے، اسی طریقے سے نبی دوسروں پر، اپنے زمانے کے لوگوں پر غلبہ پاتا ہے۔ بس ہم یوں اس کا ترجمہ کریں گے کہ وَبِحِکْمَتِهِ أَظْهَرَ حُجَجَهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ، خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنی حجتوں کو، یعنی ایسے افراد کو کہ جن کے ذریعے سے لوگ حق کی تلاش کر سکتے ہیں، حق کے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں،
اور جو لوگوں پر غلبہ پاتے ہیں اپنی ادلہ کے ذریعے سے، ان کو کیا کہیں گے؟ حجت۔ خداوند متعال نے ایسی حجتوں کے ذریعے سے اظہار حکمت فرمایا ہے، یعنی اس نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اس طرح کی حجتوں کو اظہار فرمایا، اور ان حجتوں کے ذریعے سے اپنی حکمت کا بھی انسانوں کے لیے اظہار کی ہے۔ دونوں مطلب کیا ہیں؟ درست ہیں۔ خلق ایک معنی واضح ہے، خلق بے معنی مخلوق ہے، مصدر بے معنی اس میں مفعول ہے، کہ خداوند متعال نے اپنی حکمت کے ذریعے سے ان مخلوقات پر حجت کو اظہار کیا ہے، حجتوں کو بھیجا ہے، یہاں پر ان کو غلبہ دیا ہے۔ بعض والا مطلب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اخترع الاشیاء انشاء وابتدأها ابتداء بقدرته، کہ خداوند متعال نے اشیاء کو اختراع کیا۔ اختراع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اختراع کا معنی ایک آپ کہتے ہیں، معمولاً کہتے ہیں کہ ایجاد کرنا، جو اردو میں معنی کیا جاتا ہے، فارسی میں معنی کیا جاتا ہے۔ آئے دن نئی نئی چیزیں اختراع ہوتی رہتی ہیں۔ مثلا ایک دن اس طرح کا کیمرہ نہیں تھا، آج یہ کیمرہ ہمارے پاس عام ہو چکے ہیں، تو کسی نے ان کو کیا کیا؟ اختراع کیا۔ کہتے ہیں کہ ٹی وی کو کس نے اختراع کیا، کمپیوٹر کو کس نے ایجاد کیا، کس نے بنایا؟ وہ پہلی دفعہ جو کوئی چیز بناتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اختراع کیا۔ در حقیقت عربی زبان میں اگر دقیق معنی کیا جائے تو اختراع یہاں پر استعمال نہیں ہوتا، اور نہ ہی اختراع ان چیزوں کے لیے ہے۔ کیوں آگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سائنسدانوں نے کیا کیا ہے؟ تجربہ کر کے، ان سائنسدانوں نے تجربہ کر کے بعض چیزوں کو بعض چیزوں کے ساتھ ملایا ہے۔ تو یہ جتنا بھی سائنسدانوں کا کام ہے اور جتنا بھی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اشیاء کو آپس میں ملایا ہے، اور دو چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیزوں سے نتیجہ لے لیتے ہیں۔ وہ جس چیزوں کو ملاتے ہیں وہ ان کی اپنی نہیں ہوتی، اس کو انہوں نے خود نہیں بنایا۔ اگر اس کو انہوں نے بنایا، مثلا فرض کریں یہ جن اوزار سے، جن ابزار سے، جن آلات سے انہوں نے یہ کیمرہ بنایا ہے اور بہت سی چیزیں بنائی ہیں، خود کو اگر بنایا ہے تو ایک مرحلہ پیچھے جائیں، بالآخر آپ اس مرحلے پر جائیں گے کہ انہوں نے یہ چیزیں خداوند متعال کی موجودات سے، خدا کی خلق کردہ چیزوں کو آپس میں ملایا ہے۔ خوب کس نے ان میں یہ قدرت رکھی ہے؟ ان دو ذرات میں، اس پلاسٹک میں، اس پتھر میں اور اس لوہے میں، حقیقت میں جائیں تو پیچھے یہی دھاتیں ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ان میں کس نے یہ قدرت رکھی ہے؟ یہ خداوند متعال کا کام ہے، اور خدا نے انسان کو ذہن دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ان کی ترکیب کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس طریقے سے ان کی ترکیب کرے تو اس کا نتیجہ یہ تمام کا تمام کس کا کام ہے؟ خداوند متعال کا کام ہے۔ لیکن خداوند متعال کا اختراع کرنا کیسے ہے؟ اور جو اختراع کا اصلی معنی ہے، اختراع کا اصلی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ایجاد کرنا بغیر اس کے کوئی اصل ہو۔ ایجاد الشیء لا عن اصل ولا علی مثال، ایسی چیز کو ایجاد کرنا کہ جس کی کوئی اصل اور بنیاد پہلے نہیں ہو، اور نہ ہی کوئی اس سے پہلے کوئی مثال ہو، یعنی نہ کہیں سے کاپی کی ہے اور نہ ہی کہیں پر وہ پہلے یوں تھا کہ پہلے موجود ہو، کوئی چیز موجود اور خدا نے کہیں سے لیا اور جوڑا ہو، نہ اس طریقے سے کائنات کی خلقت خداوند متعال نے نہیں فرمائی، بلکہ خداوند متعال کی خلقت کیا ہے؟ لا من شیء، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ کو خداوند متعال نے بنایا۔ یہ جو ابتدائی خلقت دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اختراع۔ پس اختراع جو ہے، اختراع لا عن اصل، جس کی پہلے کوئی اصل موجود نہیں ہے، کوئی عنصر نہیں ہے کہ جس کو خدا نے دو عنصروں کو ملایا۔ خوب اگر کہیں پر مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ خداوند متعال نے حضرت آدم کو تین سے بنایا، تو کہیں گے کہ تین کو کس نے بنایا؟ تو تین کو بھی تو خداوند متعال نے خود بنایا۔ پس خداوند متعال نے ابتداء میں ابتداء کیا یعنی کیا؟ یعنی قبل از کے کہ کچھ ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ اخترع الاشیاء انشاء، یہاں سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو طلاب علوم دین ہے کہ خبر اور انشاء کا فرق کیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں ناب میں خبر اور انشاء کا کیا فرق ہے؟
ایک تو وہ فرق ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں نحو میر میں یا نحو کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں کہ صدق اور کذب، خبر وہ ہے کہ جسے صادق و کاذب کہا جائے، انشاء وہ ہے کہ جسے صدق و کذب نہ کہا جائے۔ انہوں نے نحو کا کام اتنا ہی ہے، نحو اتنا ہی بتاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بتاتی نحو۔ کیوں صدق و کذب نہیں کہہ سکتے؟ انشاء یہ نہیں کیا، انشاء کا معنی یہ ہے کہ جس کا وجود آپ کے وجود کی وجہ سے ہے، اگر آپ نہ ہوں وہ نہیں ہوگا۔ مثلا کیا مثال دوں آپ کو، امر، میں کسی کو امر دیتا ہوں، کسی کو آرڈر دیتا ہوں، آپ کسی کو امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، یہ جو حکم دینا ہے یہ نہیں کیا۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ انصر، کسی کی جاؤ فلاں کی مدد، انصر المسکین، جو مسکین کی مدد کر۔ آپ نے یہ جو انصر کہا ہے، جب آپ نے نہیں کہا تھا تو یہ کہاں تھا؟ یہ نہیں تھا، یہ آپ کے کہنے سے ایجاد ہوا ہے، آپ نے خود ایجاد کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ یعنی خداوند متعال نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ کچھ چیزیں جو پہلے نہیں ہیں ان کو کیا کرے؟ ایجاد کرے۔ کہاں سے؟ خدا کی دی ہوئی طاقت سے۔ اسی طریقے سے نکاح میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نکاح میں شرط ہے کہ خطبہ نکاح پڑھنے والا کیا کرے؟ قصد انشاء کرے۔ قصد انشاء کرے یعنی کیا؟ ہاں، یعنی اس خاتون اور اس مرد کے درمیان ارتباط زوجیت میں ایجاد کر رہا ہوں۔ یہ خداوند متعال نے، یہی وہ واقعہ ہے نا کہ جو وہ سلطان تھا نا ایران کا، خدا بندہ میرے خیال میں اس کا نام تھا، ذہن میں نہیں ہے کیا اس کا نام تھا، کہ جب مرزا شیرازی نے فتویٰ دیا کہ تمباکو حرام ہے، کیوں فتویٰ دیا؟ خوب اس کے پیچھے یہ ایک فقہی بحث ہے کہ فقہ میں مورد بحث ہوتی ہے، فقہی اور سیاسی بحث ہے کہ کیوں مرزا شیرازی نے اس بات پر آئے کہ ایک مباح چیز کو حرام قرار دیا۔ فقیہ کے پاس اتنی اتھارٹی کیسے آتی ہے؟ وہ مرزا شیرازی نے فتویٰ دے دیا، انگلینڈ یہاں سے کا مسئلہ تھا اور سیاسی مسئلہ تھا، مرزا شیرازی نے فتویٰ دے دیا کہ تمباکو حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ دیا تو سلطان کے بادشاہ کے دربار کے حقے جو ہیں انہوں نے توڑ دیے۔ بادشاہ کی بیوی نے حکم دیا کہ حقے توڑ دو، حقے توڑ دیے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا، اس سے کسی نے پوچھا کس طرح ہوا؟ کہا آپ کی بیوی نے کہا ہے۔ تو بیوی کے پاس چلا گیا، کہا کہ آپ نے یہ کس کے حکم سے یہ میرے محل میں اتنی تبدیلی کروائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس کے حکم سے میں حلال ہوئی ہوں آپ پر اور یہ حلال زادے پیدا ہوئے، اپنے بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس کے حکم سے میں حلال ہوئی ہوں اور یہ حلال زادے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی فقیہ کو، مجتہد کو، عالم دین کو خداوند متعال نے اتنی اتھارٹی دی ہے نکاح پڑھنے والے کو، نکاح خان کو، کہ کیا کرے؟ یہ جو رابطہ زوجیت نہیں ہے، یہ جو خاص رابطہ زوجیت ہے اس شخص میں اور اس خاتون میں، اگر یہ شخص نکاح خان نکاح نہ پڑھے تو وہ نہیں ہے۔ قصد انشاء کرے یعنی یہ قصد کرے کہ میں ان دونوں میں زوجیت برقرار کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ قصد انشاء ہے۔ پس انشاء وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر پہلے اس چیز کا وجود ہی نہ ہو اور بعد میں وہ چیز ایجاد کی جائے۔ ایسی ایجاد کہ جو اگر یہ ایجاد نہ کرے تو اس سے پہلے وہ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ انشاء۔ لیکن یہاں پر ایک فرق ہے کہ انسان کیسے ایجاد؟ خدا کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کرتا ہے۔ اگر خدا طاقت نہ دے تو یہی اگر کوئی کافر کہے کہ میں آپ دونوں میں رک کے زوجیت پیدا کرتا ہوں تو آیا زوجیت کا رابطہ پیدا ہو جائے گا؟ یہ شرعی طور پر اس کی تائید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے طلاق میں بھی ہے، لہذا کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ مسلم بات ہے، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ بیان کرنے والا ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں وغیرہ میں جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو خداوند متعال نے اتھارٹی ہی نہیں دی۔ یہ اتھارٹی خداوند متعال نے کس کو دی ہے؟ یہ حاکم شرع کو دی ہے، یہ عالم دین کو خداوند متعال نے یہ صلاحیت دی ہے۔ اور آپ ہیں کہ انشاءاللہ خداوند متعال آپ سب کو اس مقام تک پہنچائے کہ یہ اتھارٹی آپ کو بھی ملے کہ ایک قصد انشاء کر کے دو افراد کو ملا سکتے ہیں اور دو ملے ہوئے کو، میاں بیوی کو، ان میں جدائی ڈال سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قصد انشاء ہے۔ لیکن یہ انسان کو کون دیتا ہے؟ انسان کو یہ شریعت عطا کرتی ہے۔
ائمہ اہل بیت علیہ السلام دیا، رسول اللہ نے دیا، دین نے دیا ہے، لیکن خداوند متعال نے کیا؟ آیا خداوند متعال کا جو قصد انشاء ہے وہ بھی کسی سے لیا ہوا ہے؟ وہ اختراع ہے۔ پس اختراع کا معنی ایسی انشاء ہے کہ جس کا تمام اختیار منشی کے پاس ہو، انشاء کرنے والے کے پاس ہو، جس نے بتایا ہے، جس نے ایجاد کی ہے۔ پس یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ انشاء کا کیا معنی ہے۔ اخترع الاشیاء انشاءً، خداوند متعال نے اشیاء کو ایجاد کیا ہے، لیکن یہ ایجاد انشائی ہے، یعنی کسی عنصر سے نہیں ہے، خود اسی کے وجود نے آ کر یہ کام کیا ہے، خود خداوند متعال نے یہ کام کیا ہے۔ ابتدا انشاء وابتداءها ابتداءً، اور ان کی ایسے ابتدا کی ہے کہ از اول ابتدا کی، یعنی اس سے پہلے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بے قدرت ہی و بے حکمت، یہ کام کس طرح کیا ہے کہ یہ کام بھی اس نے اپنی قدرت کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے، اس وجہ سے وہ قدیر اور حکیم ہے، وہ ذات ہے جو قدیر اور حکیم کہلانے کے قابل ہے۔ لا من شیء فیبطل الاختراع، خداوند متعال نے کسی چیز سے اختراع نہیں کی۔ اگر خدا کسی چیز سے اختراع کرتا تو جس چیز سے کیا ہے اس چیز کا محتاج ہو گیا، یعنی اگر فاعل اپنا فعل انجام دینے میں کسی عنصر پر جا کر اعتماد کرتا ہے تو وہ فاعل اس عنصر کا محتاج ہے، فقیر ہے، محتاج ہے اس عنصر کا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہے۔ کہ خداوند متعال نے جو اختراع کیا لا من شیء ہے، یہاں پر ایک مطلب ہے۔ یہ عبارت جو ہے وہ ہماری روایات میں اور خطبوں میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اب یہ ہم ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ کے خطبے میں بھی یہی مطلب ہے، امیر موسیٰ والسلام کے خطبوں میں بھی، اور دیگر ائمہ کے وہ خطبوں میں بھی۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے اس مطلب کو واضح کرتا ہوں کہ بعد میں ہمارے لیے مشکل پیش نہ آئے۔ دیکھیں، آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ نقیض الشیء رفعہ، کہ کسی چیز کی نقیض جو ہے وہ اس کا رفع ہے، اٹھا لینا ہے۔ مثلا انسان کی نقیض کیا ہے؟ لا انسان۔ انسان کی نقیض لا انسان، حیوان کی نقیض لا حیوان۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں انسان بھی ہو، لا انسان بھی ہو، کیونکہ رفع ارتفاع نقیضین محال ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ نہ آپ کہیں کہ یہ چیز، مثلا یہ پین، نہ انسان ہے نہ لا انسان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ انسان نہیں ہے تو پھر لا انسان حتماً ہے، اور اگر بالفرض لا انسان نہیں ہے تو پھر انسان حتماً ہے۔ یہیں پر آ کر علماء سے کسی نے پوچھا، یا ایک حکایت ہے، یہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے اشیاء کو من شے سے خلق کیا ہے یا لا شے سے؟ توجہ ہے اس بات کی طرف؟ من شے سے، یعنی خدا نے کسی چیز سے ان کو خلق کیا یا لا چیز سے؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہ چیز سے خلق کیا اور نہ ہی لا چیز سے خلق کیا، نہ شے سے خلق کیا اور نہ ہی لا شے سے خلق کیا۔ اگر شے سے خلق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شے پہلے موجود تھی، پھر خدا ازلی نہیں ہے، وہ چیز ازلی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اگر خداوند متعال نے ان چیزوں کو شے سے کیا ہے، تمام موجودات کو، تو پھر وہ شے ازلی ہے، وہ شے وہ ہے جو ان تمام سے پہلے تھی، تو خدا بھی نعوذ باللہ اس ذات کا محتاج تھا۔ اور اگر لا شے سے آپ کہتے ہیں تو لا شے تو کوئی چیز نہیں ہے، پھر خداوند متعال نے ان موجودات کو کیسے خلق کیا؟ تو یہاں پر علماء نے آ کر جواب دیا، بعد نے اسی کافی کی شرح میں یہیں پر اس مطلب کو بھی کھولا ہے کہ خداوند متعال نے جو بیان کیا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ من شے کی نقیض من لا شے نہیں ہے، بلکہ لا من شے ہے۔ انسان کی نقیض کیا ہے؟ لا انسان۔ نقیض و کل شیء رفعہ، ہر نقیض و کل شیء رفعہ، ہر شے کی نقیض اسی کو رفع کرنا ہے، اسی کو اٹھانا ہے۔ انسان کی نقیض یہ ہے کہ انسان کو ختم کریں، لا انسان کریں، مثلا کہیں گے لا انسان۔ من شے کی نقیض کیا ہے؟ لا من شے ہے، لیکن نہ کہ من لا شے، یعنی یوں نہیں ہے کہ عدم کوئی چیز تھا اور خدا نے عدم سے انسان کو خلق کیا، عدم کچھ بھی نہیں ہے۔ پس خداوند متعال کی ابتدا
ابتدا نا ابتدا، ٹھیک ہے، عین کے ساتھ، جسے بدعت آتا ہے، ٹھیک ہے نا. بدعت بھی اسی وجہ سے بدعت کہتے ہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ایجاد کی گئی، اس وجہ سے اس کو بدعت کہتے ہیں. ابتدا خداوند متعال کا وہ کیا ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور خداوند متعال نے سب کچھ خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ کسی چیز سے نہ، لا من شے، کسی چیز سے بھی خدا نے خلق نہیں کیا. یعنی لا من اصل، نہ اس کی پہلے کوئی اصل تھی، نہ ہی کوئی پہلے عنصر تھا، نہ ہی کوئی پہلے کوئی چیز تھی. پھر کہاں سے خلق کیا؟ فرمایا بے قدرت ہی و حکمت. یہ تمام کی تمام اشیاء اس نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے خلق کی ہیں، کسی اور چیز سے مدد نہیں دی. خوب، اگر امید ہے کہ یہ مطلب ایک حد تک حل ہو گیا ہوگا، نہیں تو کچھ مطالب مقدماتی پڑھیں گے بالخصوص منطق اور فلسفہ میں، تو پھر یہ بات ایک تمام حد تک حل ہوتی ہے، اور بات بھی اس سے زیادہ تھوڑی تفصیل طلب ہے. فَيَبْطُلُ الْاخْتِرَاء، اگر کوئی آدمی کوئی چیز کسی سے جب خلق کرے تو وہاں پر اختراع باطل ہے، اختراع نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اختراع کا معنی یہ ہے کہ آپ ایجاد کر رہے ہیں بغیر کسی اصل کے. آپ جب کسی چیز سے لے رہے ہیں تو پھر آپ تو اس سے لے رہے ہیں، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ اختراع ہے. فرمایا کہ لا من شیء، خداوند متعال نے کسی چیز سے کائنات کو خلق نہیں کیا. اگر اس طرح ہوتا فَيَبْطُلُ الْاخْتِرَاء، پھر اختراع کہنا خداوند متعال کو مخترع کہنا درست نہیں تھا. وَلَا لِعِلَّةٍ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْتِدَاءُ، اور خداوند متعال نے یوں نہیں ہے کہ کوئی ایسی علت تھی، کوئی ایسی وجہ تھی جو ظاہر نہیں تھی لیکن غائب تھی، اس کی بنا پر خداوند متعال نے ایجاد کیا. کیونکہ اگر کوئی چیز موجود ہوتی پہلے تو وہ چیز ظاہر ہے، لہذا خداوند متعال نے کائنات کو خلق کرتے وقت علت ظاہری کو مد نظر، علت ظاہری کو نہیں دیکھا، علت ظاہری کی وجہ سے نہیں خلق کیا. خوب سوال، علت ظاہری نہیں تھی تو کیا علت غائبی تھی؟ یعنی وہ علت کہ جس کا ہمیں پتہ نہ ہو اور اس کے دیکھ کر خدا نے کیا کیا، کاپی کیا. فرمایا یہ بھی نہیں ہے. وَلَا مِنْ عِلَّةٍ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْتِدَاءُ، اگر کسی علت سے ہوتا، کسی وجہ سے ہوتا، اور ایسی وجہ جو خداوند متعال کے وجود سے خارج ہے، تو پھر ابتدا پھر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا اس کی وجہ سے کر رہا ہے، اور جو چیز فاعل کی فاعلیت میں مؤثر ہو وہ فاعل کی فاعلیت کو تمام کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی علت ہے تو اس علت نے خدا کی خدائی کو تمام کیا ہے. فرمایا نہیں، یہ بھی چیز نہیں ہے. بس خدا خالق تام ہے. خوب، جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کے خلق کرنے کی کوئی وجہ تھی کہ جو اس کی ذات کے علاوہ ہو، نہ اس نے کسی چیز سے خلق کیا، تو کیا خدا مجبور تھا یہ خلق کرنے پہ؟ فرمایا یہ بھی نہیں ہے. خلق ما شاء کیف شاء، خداوند متعال کو مخلوقات کو پیدا کرنے میں، خلق کرنے میں تماماً اختیار تھا، جس طریقے سے وہ چاہے اس نے خلق کیا. متوحداً بذالک لإظہار حکمتہ و حقیقت ربوبیتہ، یہ کر کے، یہ خلق کر کے خداوند متعال نے کیا کیا؟ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ متوحداً بذالک، خلقت کرنے میں خداوند متعال وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. اور یہ کیوں کیا؟ لإظہار حکمتہ، تاکہ وہ اپنی حکمت کو ظاہر کرے، وہ حقیقت ربوبیت ہی، اور اپنی ربوبیت کو، ربوبیت کی تربیت دینے والا، یعنی انسان کو یا کسی موجود کو جس حالت میں اس حالت تک پہنچانے والا. مثلا فرض کریں کہ آج اسی وجہ سے بعض عربی میں والدین کو بھی رب کہتے ہیں، حیوانوں کے مالک کو بھی رب کہتے ہیں، دکان کے جو صاحب دکان ہوتا ہے اس کو بھی رب کہتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی دکان میں کیا کیا ہے، ترقی کر کے اسے پرورش دیا. لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ اردو میں رب کا ایک ہی معنی ہے. عربی بولیں اور رب کے کروڑوں استعمال کریں. ٹھیک ہے، حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کہ انا رب الابل. جب وہ ابر حملہ کرنے آیا حضرت مطلب علیہ السلام اپنے اونٹ لینے پہنچ کے، تو اس نے کہا کہ بہت چھوٹی بات کی ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ آئیں گے اور کہیں گے کہ خانہ خدا کو، بیت اللہ کو چھوڑ دو، تو آپ کو اپنے اونٹوں کو پڑی ہوئی ہے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ انا رب الابل وللبیت رب، کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور خدا کا، اس گھر کا بھی مالک موجود ہے، تو آ گیا تو ان سے پوچھ لے گا.
تو عربی زبان میں رب کے مختلف استعمال ہے. ربوبیت اسی سے ہے, مربی اسی سے ہے, تربیت اسی لفظ سے. لیکن اردو میں اور دیگر زبانوں میں رب کا ایک ہی معنی ہے. ہوتا ہے نا کہ ایک زبان میں ممکن ہے ایک لفظ کے کئی معنی ہو, لیکن خدا اردو زبان میں اور پنجابی میں جب رب استعمال کرتے ہیں یا سرائکی میں دیگر زبانوں میں, تو وہاں پر فقط اور فقط خداوند متعالی ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ دکان کا رب ہے جو دکان پہ بیٹھا ہوا. اردو میں یہ استعمال اگر کہیں تو مذاق کریں گے, یا والد کو کہیں کہ تم میرے رب ہو, یا اپنے آقا جس کے سامنے کوئی کام کرتا ہے, رئیس جو ہے, اس کو کہیں رب, تو مذاق کریں گے کہ آپ کس کو رب کہہ رہے ہیں. بس اردو میں رب کا ایک ہی معنی ہے, لیکن عربی میں رب کے بہت معنی ہیں. تو ایک معنی جس معنی میں یہاں پر استعمال ہوتا ہے اور جو معنی معمول عربی میں ارادہ ہوتا ہے وہ یہ ہے مالک کے معنی میں. اور ربوبیت خداوند متعال عام افراد جیسی نہیں ہے, کیونکہ عام افراد کی ربوبیت مجازی ربوبیت ہے, جبکہ خداوند متعال کی حقیقی ربوبیت ہے. لہذا فرمایا کہ بحقیقت ربوبیت ہی, خداوند متعال نے کائنات کو خلق کیا تھا کہ اس کی ربوبیت کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے. لا تضبطہ العقول, عقل کے ذریعے سے سوچ کر, فکر کر کے, انسان دلیلیں دے کے, فلسفہ پڑھ کے, علم کلام پڑھ کے, اپنے اذہان سے سوچ کے خداوند متعال کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. عقول اس کو ضبط نہیں کر سکتے. ضبط کرنا یعنی کیا؟ یعنی کیچ کرنا, اور کیچ کر کے محفوظ کر لینا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ضبط کرنا. فلاں نے فلاں کی ملکیت ضبط کر لی. ضبط کر لی یعنی اپنے کنٹرول میں لے لی, اپنے قبضے میں لے لی. فارسی میں یہ جو ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے جو آج کل ختم ہو گئے, کیا کہتے ہیں؟ ضبط صوت, یعنی آواز کو کیچ کرنے والا, آواز کو کنٹرول کرنے والا. فرمایا عقل لا تضبطہ العقول, عقل اس قابل نہیں ہے کہ آئے اور ضبط کر لے خداوند متعال کو. نہ, خدا کو ضبط نہیں کر سکتی. ولا تبلغ الاوہام, وہم کے ذریعے سے انسان خداوند متعال تک نہیں پہنچ سکتا. کتنا ٹائم ہوا ہے بتا دینا. ولا تدرکہ الابصار, اور ابصار آنکھیں بھی خداوند متعال کو درک نہیں کر سکتی. درک جو ہے انسان کا ادراک کہ جس کا وسیلہ یہ ذہن ہے, یہ تین قسم کا ہوتا ہے. یا تو ادراک محسوسات کے ذریعے سے ہوتا ہے, جس طریقے سے مثلا دیکھتے ہیں, وہ محسوسات بھی آپ کی تمام حصوں سے جو چیز کرتے ہیں وہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کا ادراک اور محسوس ہونا ہے. معمولاً ہم جب آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو ادراک نہیں کہتے, جبکہ یہ بھی ایک قسم کا ادراک ہے, یہ بھی قسم کا درک کرنا ہے. آپ حواس خمسہ سے جو کچھ سمجھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ادراک. اور یہ تمام کی تمام حسی چیزیں ہیں. لہذا ادراک کی ایک قسم کیا ہوگی؟ حسی. ایک ادراک کی قسم عقلی قسم ہے. وہ کس طریقے سے کہ آپ اسے دکھا نہیں سکتے, فقط سمجھ سکتے ہیں, سمجھنے کی چیز ہے. جیسے ریاضی ہے, ریاضی کے تمام مسائل یہ کون سمجھتا ہے؟ آپ کی عقل سمجھتی ہے. ایک ان دو کے درمیان ہے, وہ کیا ہے؟ وہم. وہم عقل کا ایک نچلا درجہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان امور جزیہ کو درک کرتا ہے. فرق کیا ہے عقل اور وہم میں؟ دقیق فرق ہے. عقل کے ذریعے سے انسان امور کلیہ کو درک کرتا ہے, جبکہ وہم کے ذریعے سے انسان امور جزیہ کو درک کرتا ہے. وہم کی خوبی کیا ہے؟ وہم کی خوبی یہ ہے کہ کیونکہ عقل تو امور جزیہ کو درک نہیں کر سکتی, لہذا یہ امور جزیہ کو درک کر کے عقل کا خادم ہے, عقل کی خدمت کرتا ہے. وہم, یہ عقل وہم کی کیا ہے؟ خوبی ہے. ایک وہم کی خامی بھی ہے, وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ وہم خلط کر دیتا ہے. لہذا جتنے لوگوں کو اشتباہات ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہم کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم نے یہ پہلے عقائد کے ابتدائی دروس جو تھے وہاں پر عقل اور وہم کی زیادہ تفصیل دی تھی, کہ ابھی ہم اس تفصیل کو یہاں پر نہیں دیتے. وہ چند جلسے تھے اس پر کہ ہم نے کہا کہ انسان کا عقل کیسے بیدار ہوتی ہے انسان کی, وہ کون کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان عقل کی تقویت کرتا ہے. یہ تمام مطلب بیان ہو چکے ہیں. لیکن عقل سے مراد بھی یہ ذہن نہیں ہے, یہ ذہن ایک وسیلہ ہے. عقل ایک قوت ہے جو آپ کی روح میں ہے, قوت ادراک جو روح میں ہے. اس کا جس طریقے سے آپ کا آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا,
ہاتھ وسیلہ ہے کسی کو مس کرنے کا، زبان وسیلہ ہے آواز نکالنے کا، منہ وسیلہ ہے آپ کے کھانے کا مثلا. اسی طریقے سے یہ جو دماغ ہے یہ وسیلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ درک کرتے ہیں. یہ دماغ یہ عقل نہیں ہے، عقل ایک قوت ہے. توجہ کر رہے ہیں نا، عقل کیا ہے؟ ایک قوت ہے جو آپ کے وجود میں ہے. یہ قوہ عاقلہ جسے انسان کہتے ہیں، اور یہ عقل جو ہے اس کے قبضے قدرت میں خداوند متعال نہیں آتا، کیونکہ اس کی حدود خداوند متعال کی حدود سے بالاتر ہے. لا تدرکہ الابصار، ابصار یعنی پہلے کیا کہا کہ لا تضبطہ العقول، یعنی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی ادراک عقلی کی گنجائش نہیں ہے کہ یعنی عقل کے ذریعے سے آپ خداوند متعال کو درک نہیں کر سکتے. ولا تبلغ الاوہام، یعنی در کے وہمی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ولا تدرک الابصار، بصر تو بہت نیچے کی بات ہے. حدیث میں ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہے یہ کس امام سے یہ حدیث ہے، ان اللہ احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، خداوند متعال عقول سے بھی اسی طریقے سے حجاب میں ہے جیسے آنکھوں سے حجاب میں ہے. یعنی خدا نہ آنکھوں سے انسان خداوند متعال کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ اپنی ناقص عقل کے ذریعے سے خداوند متعال انسانوں کی عقل میں آتا ہے، اس طریقے سے نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُ بِهِ مقدار، خداوند متعال کو مقدار بھی احاطہ نہیں کر سکتی. مقدار یعنی اندازہ گیری، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اندازہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے، یا تول کر ہوتا ہے، یا ماپ کر ہوتا ہے، یا گن کر ہوتا ہے. کسی طریقے سے بھی خداوند متعال کو احاطہ نہیں کر سکتے. عجزت دونہ العبارہ، وہ بیان کر سکتے ہیں، فرمایا انسان خداوند متعال کو بیان بھی نہیں کر، عبارات بھی انسان کی عاجز ہے. قلت دونہ وقلت دونہ الابصار، خداوند متعال کی حدود میں آنکھیں اندھی ہیں، یعنی یہ در کرنے کے قابل نہیں ہے. وَذَلَّ فِيهِ تصاریف الصفات، شعراء جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں مشکل سے، شاعر کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ شاعر مشکل سے مشکل چیز کو بیان کر دیتا ہے. کس طریقے سے بیان کرتا ہے؟ تصریف کر کے، الفاظ کو پھیر کے، ایک مطلب کے لیے مختلف الفاظ بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ سامنے والے کو چیز سمجھ میں آ جائے. یہ ایک مطلب کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تصریف. صرف بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ ایک لفظ کو پھیرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر الفاظ کو پھیرا جائے، کہ اگر شعراء آئیں، ادباء آئیں اور خداوند متعال کی مختلف صفات بیان کریں، اور شعراء اور ادباء خوبصورت ترین صفات بیان کریں، آیا خداوند متعال کی سمجھ میں آ جائے گا؟ فرمایا ذل فیہ تصاریف الصفات. اگر آپ شعراء کی تصاریف اور ان کے ہیر پھیر والے کلمات کے پیچھے جائیں گے تو آپ وہاں پر بھی گمراہ ہو جائیں گے. خداوند متعال کے بارے میں عبارات اور صفات اور شاعرانہ بیان یہ گمراہ کن ہے. احتجب بغیر حجاب محجوب واستتر بغیر ستر مستور، خداوند متعال اس حجاب بے حجابی میں ہے، محجوب ہے لیکن یہ حجاب مادی نہیں ہے، حتی حجاب نورانی بھی نہیں ہے. وستتر بغیر ستر مستور، خدا پنہان ہے لیکن ان پردوں میں نہیں ہے. وہی بات ہوگی پھر کس طریقے سے ہے؟ جس طرح پہلے بیان کیا تھا کہ خداوند متعال اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی حجاب ہے تو وہ خود انسان کی خلقت ہے. یہی کہ انسان مخلوق ہے اور خدا خالق ہے، یہ خود ایک حجاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حجاب نہیں ہے. آگے بھی مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.